السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ معاملہ انتہائی سنگین اور حساس ہے، اس لیے سنبھل کر بات کرنا پڑے گی، کیونکہ معاملہ ہے آڈیو لیکس کا اور آڈیو لیکس کے متعلق ہونے والے انکشافات کا۔ انکشافات میں بہت سی حساس چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں اور سامنے لانے والے ہیں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب اور ان کے ترجمان فواد چودھری صاحب۔ اور اس کے علاوہ معاملہ جو ہے عمران خان صاحب کی نااہلی کا بھی ہے، اور ان کی نااہلی کا معاملہ ان آڈیو لیکس کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، اور عمران خان صاحب کو ان کے خلاف ایک مقدمہ ہوا تھا کسی زمانے میں پاکستان سے باہر، اس مقدمے کو دوبارہ پاکستانی عدالتوں میں لایا گیا ہے۔ تو نااہلی عمران خان صاحب کی، اور پھر برطانیہ میں جو کچھ ہوتا رہا اس میں حکومت پاکستان کیا کرنا چاہ رہی ہے، کیا کرنے جا رہی ہے۔ لیکن جو آڈیو لیکس کا معاملہ ہے اس کے متعلق بات کرنے سے پہلے عمران خان صاحب، کیونکہ اس سے جڑا ہوا ہے، عمران خان صاحب اور آڈیو لیکس اب جڑ چکے ہوئے ہیں۔ میں نے پہلے آپ کو جو پہلے دن آڈیو لیکس پر ویلاگ کیا تھا کل، اس میں نے یہی گزارش کی تھی کہ اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کا کنیکشن عمران خان صاحب کے نیٹ ورک کے ساتھ ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کا نیٹ ورک جو ہے اس معاملے میں بہت زیادہ متحرک ہے۔ سوشل میڈیا کا، لوگوں کی آڈیوز ویڈیوز سنبھال کر رکھنا، ادھر ادھر سے لے کر پھر لوگوں کو اپنا جکڑنا، اپنے ساتھ رکھنا، یا کم از کم اپنے خلاف نہ ہونے دینا، یہ عمران خان صاحب کا پرانا انداز ہے، اور یہ انداز خان صاحب کا آج کا نہیں ہے۔ کرکٹ کے زمانے سے بھی کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب اسی طرح کیا کرتے تھے، ایک تو گروہ بندیاں کرنا، تقسیم کر کے پھر اپنی جو ہے لیڈری چلانا۔ تو خان صاحب نے جو تقسیم کی ہوئی ہے وہ تقسیم ویسے تو سوشل میڈیا پر تھی، اب وہ جو زہر تقسیم کا زہر نوجوان نسل میں عمران خان صاحب نے بھرا وہ سوشل میڈیا پر، اور زیادہ تر پھر تھا بیرون ملک جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے اوپر۔ لیکن اب عمران خان صاحب کے جو سوشل میڈیا کے سپہ سالار ہیں ارسلان خالد صاحب، وہ ان کو لے کر گئے ہیں کیمپسز کے اندر۔ آج عمران خان صاحب نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں خطاب کیا ہے، اور خطاب پورا کا پورا سرکاری خرچے پر تھا، کیونکہ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے وہ آرگنائز کیا تھا فنکشن، اور وہ فنکشن پنجاب اپنا لاہور گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی کے اندر ہوا تھا۔ تو دو ادارے یعنی ایک حکومت پنجاب کا ادارہ اور دوسرا یونیورسٹی کے اخراجات، وہ بھی ظاہر ہے سرکاری ہوتے ہیں، قومی خزانے سے ہی ہوتے ہیں۔ وہ یونیورسٹی بے شک ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ کے تحت چلتی ہے، لیکن گورنمنٹ گرانٹس کے اوپر چلتی ہیں یونیورسٹیز۔ تو خان صاحب نے وہاں جو باتیں کی ہیں وہ کسی بھی دنیا کی کسی بھی جمہوری جو جمہوری، ہم تو جمہوریت میں ابھی اس طرح آگے نہیں ہیں، لیکن جہاں پر سیاست جو ہوتی ہے جس پر کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہوتی، ان ملکوں کے اندر بھی اس طرح کی تقسیم کا خطاب کرنے، اور وہ بھی یونیورسٹیز کے اندر آ کر دینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال تو آغاز جو عمران خان صاحب نے خطاب میں جو باتیں کی ہیں ان سے کر لیتے ہیں، لیکن ان سے پہلے جو یو کے میں جو کچھ ہوا کل، اس کے اثرات جو ہیں وہ اب آنا شروع ہو گئے ہیں۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے جس صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا تھا ان کی پذیرائی ہو رہی ہے، کیونکہ یہی بنتا ہے۔ اگر آپ کو ابیوز کیا جاتا ہے، اگر آپ کو ہیریس کیا جاتا ہے، پبلک پلیس پر ہیریس کیا جا رہا ہے اور آپ کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، تو بہتر رویہ یہی ہے کہ جب تک آپ کے اوپر اسالٹ نہیں کیا جاتا فزیکل، جب تک آپ کے اوپر جسمانی حملہ نہیں کیا جاتا، تو بہتر یہی ہے کہ بندہ صبر تحمل کے ساتھ، اور سیاستدانوں کی تربیت یہی ہوتی ہے، یہ برداشت صرف اور صرف سیاستدانوں میں ہوتی ہے۔ کسی بیوروکریٹ کو، کسی فوجی کو، کسی جج کو، کسی اور ٹیکنوکریٹ کو کوئی اگر اس طرح گھیرے تو وہ اس طرح برداشت نہیں کرتا جتنا سیاستدان برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے ثابت کیا کہ جی انہوں نے صبر کا جو مظاہرہ کیا اس سے ان کو ہی فائدہ ہوا صبر کر کے۔ لیکن اب کہانی وہاں تک محدود نہیں ہوئی، اب معاملہ آ گیا ہوا پاکستان میں۔ کچھ خبریں آ رہی ہیں کچھ سورسز سے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ جو لوگ جو مریم اورنگزیب صاحبہ کو جنہوں نے گھیرا، جنہوں نے وہاں پر کافی شاپ میں، سڑک پر ان کے اوپر چیخے چلائے، فنگر پوائنٹنگ کی، نعرے بازی کی، ان کی ویڈیوز بنائیں، ان کے شناخت کر کے ان کے شناختی کارڈ اور ان کے پاکستانی پاسپورٹ جو ہیں وہ ان کے بلاک کرنے کا فیصلہ کیا گیا، یہ پتہ چلا ہے۔ ابھی اس میں آفیشیلی تو جب میں ویڈیو کر رہا ہوں اب تک آفیشیلی اس چیز کا کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن اگر ایسا حکومت کرنے جا رہی ہے تو یہ انتہائی بھونڈی حرکت ہوگی، انتہائی بھونڈی حرکت۔ وہ جس ملک میں رہ کر، کیونکہ وہ ڈیول نیشنل ہیں، جو بھی کر رہے ہیں سارے کے سارے ڈیول نیشنل ہیں، وہاں کی جمپل ہیں، ان کا انداز، ان کی بات کرنے کا وہ جو جس طرح، اچھا ان کو پتہ ہی نہیں ہے،
ان کو پاکستانی اقدار کا پتہ نہیں، پاکستانی نامز کا پتہ نہیں ہے، ان کو پاکستانی پولیٹکس کا بھی نہیں پتہ۔ عمران خان صاحب صرف اور صرف ان کے لیے چام ہے، ان کے لیے یا ان کے بڑوں کی فینٹیسی ہے، اس سے زیادہ عمران خان صاحب ان کے لیے کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف فینٹیسی۔ وہ میں سن رہا تھا ایک وہ بچی جو کہہ رہی تھی کہ جی وہ تو عمران خان صاحب جو ہے وہ سیلاب میں ڈوبے ہوئوں کے لیے چندہ ان کی مدد کر رہا ہے، وہ جلسے بھی کر رہا ہے، وہ پاکستان کو بھی سنبھال رہا ہے، اور یہ چور یہاں بیٹھے ہوئے۔ بھائی عمران خان صاحب کہاں گئے سیلاب زدگان کے پاس؟ 14 ارب روپے کا عمران خان صاحب نے جو فنڈ اکٹھا کیا، کدھر ہے وہ فنڈ؟ پھر ایک اور جو لڑکی کی ویڈیو آ گئی ہوئی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی میں نے اپنا پیسے جو ہیں وہ اس کے ذریعے دے دیے تھے، میں نے جو اعلان کیا تھا ویب سائٹ کے ذریعے کر دیا تھا، مجھے خیبر پختونخوا کی حکومت سے، میں صرف ان کی لاتعلقی بتا رہا ہوں پاکستان کے ساتھ، کیونکہ عمران خان صاحب ان کے لیے صرف فینٹیسی ہے، اور عمران خان صاحب کو چاہیے بھی ایسا کراؤڈ جو عمران خان صاحب کے کردار پہ نہیں، عمران خان صاحب کے ہینڈسم ہونے پہ بات کرے کہ جی دیکھو اس جیسا کوئی ہینڈسم ہو۔ تو وہ لڑکی ہے، وہ خاتون، وہ یہ بات کرتی ہیں کہ جی میں نے تو اپنا ویب سائٹ پر چندہ دے دیا تھا۔ اب وہ ویب سائٹ پر انہوں نے کس شکل میں دیا تھا کچھ نہیں پتا، دیا ہوگا، وہ جھوٹ نہیں بول رہی ہوں گی، لیکن وہ کہہ رہی ہیں مجھے جی پاکستان سے ایک فون آیا، اور فون کرنے والے مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم خیبر پختونخوا گورنمنٹ سے بول رہے ہیں، آپ نے 100 پاؤنڈ کی کمٹمنٹ کی تھی تو ہمیں دیں۔ تو میں نے کہا میں آپ کو کیوں دوں جی پیسے، آپ چور ہیں، میں نے تو عمران خان صاحب کو پیسے دینے۔ اب ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ کے پی کے گورنمنٹ، وہ لفظ استعمال کر رہی تھی کے پی گورنمنٹ، اب کے پی گورنمنٹ عمران خان کی گورنمنٹ ہے۔ اتنے لاتعلق اور بے خبر لوگ جو ہیں وہ وہاں پر سڑکوں پر نکالے جاتے ہیں، ان کے ذہن آلودہ کیے جاتے ہیں، اور ذہن آلودہ کرنے کے بعد ان کو اپنے مخالفین کے اوپر پریکٹیکلی چھوڑا جاتا ہے۔ مطلب اگر کسی کو اس لفظ سے کس کی دل آزاری ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، پریکٹیکلی، کیونکہ ذہن اپلائی نہیں نہ ہوتا، دماغی اپلائی، وہ جن کو یہ نہیں پتا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت عمران خان کی حکومت ہے، کے پی کے خیبر پختونخوا، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے وہاں سے پاکستان سے کے پی حکومت کا فون آیا۔ یار تو یہ والے لوگ جو ہیں وہاں پر، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کی وہاں ہے ڈیول نیشنلٹی، اگر حکومت پاکستان ان کے پاسپورٹ اور ان کے شناختی کارڈ ضبط کر لے گی کیا فرق پڑ جائے گا ان کو؟ ہاں حکومت کے لیے یہ ایک بری چیز ہوگی، کسی کی شہریت ضبط کرنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اتنا ضرور ہے، اتنا کرنا چاہیے حکومت کو جو ابھی تک نہیں کر رہی، مسلم لیگ نون یا شریف فیملی، جن کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ برطانیہ میں رہتے ہیں، برطانیہ میں کسی کو پبلک پلیس پر اگر اسی طرح ہراس کیا جاتا ہے، وہ پاکستان تو نہیں ہے، وہاں پر جا کر اپنا پراپر مقدمہ کریں ان کے اوپر۔ اگر نواز شریف راستے میں چلتے ہیں اور ان کے اوپر لوگ آ کر ان کا راستہ روکتے ہیں، ان کی ویڈیوز بناتے ہیں، تو وہ وہاں پر کریں۔ یہ راستہ ہے قانونی طور پر ان کے ساتھ وہاں کریں تاکہ وہاں ان کو پرابلم ہو۔ بھائی پاکستانی پاسپورٹ کو تو ان کو تو کبھی کھول کر انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا کہ پاکستانی پاسپورٹ اور پاکستانی شناختی کارڈ ہوتا کیا ہے، کس رنگ کا ہوتا ہے۔ انہوں نے تو پاکستان کی شہریت رکھی ہوئی ہے، جو اس طرح کے لوگ ہیں جن کو یہ نہیں پتا کے پی کے کیا ہے۔ معذرت کے ساتھ میں سارے اوورسیز کی بات نہیں کر رہا، سارے اوورسیز کی بات نہیں کر رہا، یہ لوگ جو سڑکوں پر اس طرح، بہرحال تو ایک تو یہ معاملہ ہے کہ حکومت کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ میں واپس آتا ہوں عمران خان صاحب کے اوپر۔ عمران خان صاحب کا جو گورنمنٹ کالج کا خطاب تھا، اس میں تو خان صاحب نے خود کہتے ہیں کہ جی جو ہے خوف کے سامنے جھک جانا اور خوف کے سامنے کمزور پڑ جانا یہ شرک ہے۔ اچھا خود اب جن کے خوف سے جن کا نام نہیں لیتے ان کا لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ آج عمران خان صاحب نے پھر اپنے خطاب میں امریکی سازش کا دہرایا تھا، نوجوان بچیوں کو بتایا تھا کہ امریکی سازش کیسے ہوئی تھی۔ یعنی میں صرف یہ آپ کو گزارش کروں کہ خان صاحب تیزی کے ساتھ، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب تیزی کے ساتھ نیچے جا رہے ہیں، جلسے بے شک ان کے بڑے ہو رہے تھے، بے شک وہ حکومت کو یوں لگ رہا تھا دنیا کو کہ عمران خان صاحب کا دباؤ حکومت پر اور اداروں پر چل رہا ہے۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا دباؤ نہ اداروں پر ہے نہ حکومت پر ہے، نہیں، ادارے اور حکومت عمران خان صاحب کا دباؤ نہیں لے رہے۔ حکومت کے اندر ایشوز تھے، اس حکومت کے اندر وہ جو ریزالو کر لیے گئے ہیں، نون لیگ کے اندر ایشوز تھے، وہ ایشوز حکومت چلنے نہیں دے رہے تھے، عمران خان صاحب وجہ نہیں تھے۔ اب اس میں آپ نے دیکھ لیا اسحاق ڈار صاحب کی واپسی ہو رہی ہے نا، تو ڈار صاحب کی واپسی کی خبر آتے ہی پتہ چلا کہ جی ڈالر تیزی کے ساتھ نیچے چلا گیا، 5-6-7 روپے تیزی کے ساتھ نیچے جا رہا ہے، جائے گا، جا سکتا ہے، اسحاق ڈار صاحب مینیج کرتے ہیں چیزیں، تجربہ کار ہیں۔ مسلم لیگ نون کے خاندان، جو قیادت کا خاندان ہے، اس کے اندر اختلافات تھے، اور اختلافات یہ مریم نواز صاحبہ سر عام اس کا ذکر کرتی رہی ہیں۔
اور مطلب جو پالیسیز کے حوالے سے میں بات کر لوں، حکومت میں آنے نہ آنے کے حوالے سے میں بات کر لوں، آرمی چیف کی ایکسٹینشن، پھر ایکسٹینشن، یا اس طرح کے سارے معاملات پر میں بات کر لوں تو مسلم لیگ نون تقسیم ہوئی ہے۔ تو جب حکومتی جماعت کم از کم معاشی پالیسیوں پر حکمران جماعت تقسیم ہو تو پھر وہ ان کی معاشی جو کارکردگی بہتر نہیں ہونی۔ تو عمران خان صاحب کا دباؤ نہیں تھا، دباؤ بیسیکلی حالات کا تھا، وہ حالات جو ان کے اپنے پیدا کردہ تھے، مسلم لیگ نون کے یا اتحادی سارے کے سارے ملا لیں ان کے۔ تو وہ ان حالات کا میرا خیال ہے انہوں نے وہ کنٹرول کر لیا ہوا ہے۔ ڈار صاحب آئیں گے، نواز شریف صاحب سنبھالیں گے سارے معاملات بذریعہ اسحاق ڈار، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم اسی طرح وزیر اعظم ہوں گے جیسے صدر تھے مسلم لیگ نون کے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دن رائیونڈ میں نواز شریف صاحب کھڑے ہوئے تھے، شہباز شریف صاحب کھڑے ہوئے تھے، کچھ اور مسلم لیگ نون کے لیڈر تھے، میں بھی پاس ہی کھڑا ہوا تھا۔ تو کوئی مسئلہ تھا مسلم لیگ نون کی تنظیم کے حوالے سے، تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی صدر تو کھڑے ہوئے شہباز شریف صاحب۔ تب یہ 2007 کی بات، تب نواز شریف صاحب کی واپس اہلیت بحال نہیں ہوئی تھی جو افتخار چودھری نے کی تھی، ابھی وہ نہیں ہوئی تھی۔ تو نواز شریف صاحب اپنا کھڑے ہوئے تھے تو تنظیمی معاملہ آیا تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی یہ آپ کی جماعت کے صدر تو یہ کھڑے ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب، ان کی طرف اشارہ۔ شہباز شریف صاحب نے کہا بھائی صاحب میں تو کاغذی صدر ہوں، میں صرف دستخط کرتا ہوں، آپ بتائیں کیا کرنا ہے میں کر دیتا ہوں۔ تو شہباز شریف صاحب اب دوبارہ کاغذی وزیر اعظم بن جائیں گے، صدر بھی ہیں، صدر تو اب بھی کاغذی تھے جماعت کے، لیکن اب وزیر اعظم بھی کاغذی بن جائیں گے، سارے فیصلے کریں گے نواز شریف صاحب۔ تو یہ معاملات اب مسلم لیگ نون نے کم از کم یہ ڈائریکشن ان کو مل گئی ہے کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے، تو ممکن ہے کہ بہتری کی طرف آئے معاملہ۔ میں واپس آتا ہوں عمران خان صاحب کے اوپر۔ تو عمران خان صاحب نے خطاب میں امریکی سازش کا جو پرانا بیانیہ تھا، ڈونلڈ لو نے ہمارے جو تھے سفیر اسد مجید ان کو دھمکی دی اور دھمکی دی کہ جی اگر آپ نے عمران خان، اچھا اب وہ خط میں بتا رہے ہیں کہ جو خط آیا تھا نا اسد مجید کا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں انہوں نے دھمکی دی اور پھر وہ خط آیا، سائفر کو سائبر بھی بولا آج، خیر کوئی وہ سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے، عمران خان صاحب کا کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے دھمکی دی کہ اگر آپ نے عمران خان کو نہیں ہٹایا اور تحریک عدم اعتماد کامیاب کر کے چیری بلاسم کو نہ لے کر آئے۔ اب یہ طلباء سے خطاب کر رہے ہیں، ذرا سوچئے گا، یونیورسٹی کے طالب علم اور طلباء ہیں اور پورا کا پورا گراؤنڈ جو ہے جی سی کا، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا، وہ بھرا ہوا ہے۔ تو ان کو کہہ رہے تھے کہ اگر آپ شہباز شریف صاحب کو نہ لے آئے تو پھر آپ کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ یہ دھمکی دے رہا تھا امریکی جو انڈر سیکریٹری۔ تو آپ بتائیں کہ سفیر تو میرے نیچے تھا، تو دھمکی کس کو دے رہا تھا؟ تو کچھ طلباء نے نیچے سے آواز لگائی نیوٹرل۔ تو عمران خان صاحب نے کہا نہیں، ساروں سے میں پوچھتا ہوں، میرا سوال ہے سب سے کہ بتائیں کہ کس کو دھمکی دے رہا تھا، کس کو کہہ رہا تھا کہ عمران خان کو ہٹاؤ؟ پھر آواز ذرا اونچی ہوئی، زیادہ آواز آئی، زیادہ اسٹوڈنٹس نے بولا کہ جی نیوٹرلس۔ تو عمران خان صاحب نے کہا آپ پہلے امتحان میں پاس ہو گئے ہیں، پھر ڈیزل کے نعرے لگوائے۔ تو آپ سوچیں نا کہ پنجاب کا سب سے، بلکہ پاکستان کا جو بہترین یونیورسٹی ہے پاکستان کی، گورنمنٹ کالج، ہر اپنا ان کا والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ جو کم از کم لاہور میں پڑھنے والے، پنجاب میں پڑھنے والے لوگ، کہ ان کے بچے راوین بنے، گورنمنٹ کالج میں پڑھیں۔ عمران خان صاحب نے وہ وہاں راوینس کے اندر، راوی کے اندر تو زہر بھرا ہوا ہے، راوی کے اوپر تو عمران خان صاحب نے قبضہ کر کے اب وہاں پر تو پتہ نہیں کیا بنانے جا رہے۔ راوینس کے ذہن میں بھی ان کے جو ارسلان خالد صاحب ہیں وہ ان کو لے کر آئے تھے نا، پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ والے، اور اصغر زیدی صاحب جو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا ابھی مریم کے وی سی جو ہیں مریم نواز صاحبہ نے مطالبہ کیا اور جائز طور پر کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو گورنمنٹ کالج میں سیاسی جلسہ کرنے کی اجازت دینے پر، نفرت پھیلانے پر، وہ جو تعلیم حاصل کرنے کی جگہ ہے وہاں پر سیاسی نفرت، سیاست کی اجازت ہر جگہ ہونی چاہیے۔ سیاست پر پابندی جو ہے وہ عامر لگایا کرتے ہیں اور اس کی حمایت کرنے والے عمران خان جیسے آمروں کے پروردہ ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب سیاست نہیں کر رہے، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ون پارٹی رول، جمہوریت کے حامی نہیں ہے۔ تو خیر، تو خان صاحب نے وہاں جو باتیں کی تو اس کی بنیاد پر مریم نواز صاحبہ نے مطالبہ کیا ہے کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے جی سی جو ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اب وہ مطالبہ جائز ہے ناجائز ہے، حکومت پنجاب نے اجازت دی، اب دیکھتے ہیں۔ بہرحال میں آگے آتا ہوں جی، اس میں ایک تو یہ معاملہ تھا۔ اب اس میں آپ سوچیں کہ عمران خان صاحب ایک طرف رابن رافیل سے ملاقات کرتے ہیں، وہ ملاقات کی خبر پھر لیک کرواتے ہیں، تصدیق کرواتے ہیں، دوسری طرف خان صاحب کیا کرتے ہیں، امریکہ میں وہ ایک لابنگ فرم ہائر کرتے ہیں، وہ لابنگ فرم کے اوپر کروڑوں روپے لگاتے ہیں۔ کس کے ساتھ؟ پی آر شپ کس کے ساتھ کرنی ہے؟ پاکستانیوں کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، امریکہ کی حکومت کے ساتھ۔
تو وہ عمران خان صاحب ایک طرف وہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف دوبارہ آ گئے کہ جی وہ امریکہ نے سازش کر کے مجھے نکالا ہے اور ان ڈاکوؤں کو، چوروں کے ٹولوں کو لے آئے وغیرہ وغیرہ۔ آڈیو لیکس پر عمران خان صاحب آئے، میرا شک جس کا اظہار میں نے پہلے کیا تھا، سوال ہے نا، ہم جرنلسٹ پہلے بیسیکلی تو پہلے سوال سوچتے ہیں نا، سوال سوچنے کے بعد اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرتے ہیں، تو میرا شک یہ تھا پہلے دن کہ اس میں ممکن ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں عمران خان کا نیٹ ورک ملوث ہو سکتا ہے، خان صاحب کا نیٹ ورک بڑا اس معاملے میں اسٹرانگ ہے۔ تو خان صاحب نے انکشاف کیا، انہوں نے بتا دیا کہ جی آڈیو لیکس میں کیا کیا ہوا، وہ پرانا جو دعویٰ کر رہے تھے، کل بھی کیا تھا کہ کس طرح اپنا مریم نواز اپنے داماد کے لیے انڈیا سے مشینری منگوانے کی سفارش کر رہی ہے وغیرہ وغیرہ، خیر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جو اگلی بات انہوں نے کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آڈیو لیکس میں اور بھی بہت کچھ آ رہا ہے، اگلی قسطوں کا انتظار کریں، یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ یعنی عمران خان صاحب کے علم میں ہے کہ کیا کیا ہے، صرف یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ اور بھی کچھ آ سکتا ہے۔ یہ ہوتا ہے نا کہ جی بہت کچھ آ سکتا ہے، انکشاف ہم کہتے ہوتے ہیں کہ جی بہت انکشافات ہونے والے ہیں، ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی قسطوں کا انتظار کریں۔ ایک آڈیو ایسی بھی ہے جس میں مریم اپنے ابا جی کو کہہ رہی ہیں کہ الیکشن کمشنر کہہ رہا ہے کہ فکر نہ کریں، یہ عمران خان کو توشہ خانہ میں ہی نااہل کر دوں گا۔ پھر وہ الیکشن کمیشنر، چیف الیکشن کمشنر کو کہتے ہیں کہ جی یہ بے شرم ہے، اس کو شرم نہیں آتی، یہ مسلم لیگ نون کا چیف الیکشن کمشنر ہے وغیرہ وغیرہ، وہی اس کو تو استعفیٰ دینا چاہیے، لیکن اگر یہ استعفیٰ نہیں دے رہا، اس میں تھوڑی سی شرم ہوتی تو یہ استعفیٰ دے دیتا، اگر یہ استعفیٰ نہیں دے گا تو پھر ہم اس سے خود استعفیٰ لیں گے، ہم اس سے استعفیٰ دلوائیں گے۔ اور مریم نواز نے جھوٹ میں پی ایچ ڈی کی، سارا کچھ اسٹوڈنٹس کے سامنے عمران خان صاحب تقریر کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، یہ جو آڈیو والا معاملہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس میں توشہ خانہ کے معاملے میں تو پتہ نہیں مجھے، کیونکہ ان کو اپنی نااہلی کی بہت زیادہ فکر ہے، کہہ رہے ہیں کہ جی توشہ خانہ، ان کو چیف الیکشن کمشنر پر غصہ بھی اس لیے ہے کہ انہوں نے نہ صرف فارن فنڈنگ کیس کو مکمل کیا ہے، اس کا فیصلہ سنایا، توشہ خانہ کے معاملے کو سنا ہے، اس کا فیصلہ محفوظ ہے، اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب جو اپنی منمانی یا مرضی چاہتے تھے انہوں نے نہیں چلنے دی، چاہے ڈسکا کا الیکشن تھا، چاہے سینٹ کا الیکشن تھا، چاہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا الیکشن تھا، تو غصہ یہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ توشہ خانہ میں عمران خان صاحب نائل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ حکومت نے جو ریفرنس بھیجا تھا یا اسپیکر نے جو ریفرنس بھیجا تھا وہ کوئی کمزور سا ریفرنس تھا، یہ پتہ چلا ہے، کمزور سا ریفرنس تھا، الیکشن کمیشن سے پتہ چلا ہے، لیکن بہرحال چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ کمزور ریفرنس ہونے کے باوجود اگر حکومتی وکیل جو ہے انہوں نے، یا وہ جو محسن شاہ نواز رانجھا نے اور اسپیکر نے اپنا کیس پراپر رکھا ہوگا تو ممکن ہے عمران خان صاحب اس میں نااہل ہو جائیں۔ لیکن عمران خان صاحب کے سامنے ایک اور مسئلہ آن کھڑا ہوا ہے، اور وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پھر عمران خان صاحب کی مبینہ جو صاحبزادی ہیں باہر، ٹیریان، میں اس کیس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، جانا بھی نہیں چاہیے، ان کے متعلق پہلی بار نہیں کئی بار عمران پہلے ایم کیو ایم والے، پھر افتخار چودھری، کئی لوگ اس کے یہ معاملہ عدالتوں میں لے کر آئے ہیں۔ تو ٹیریان والا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے انیشلی سماعت کی، پٹیشن کی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی یہ معاملہ جو ہے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے جو فیصل ووڈا کے ٹائپ معاملہ ہے، تو الیکشن کمیشن کو کیوں نہ بھیج دیا جائے، یہ ریمارکس تھے۔ تو بہرحال اب معاملہ اگر اس معاملے پر سنجیدہ سماعت ہوتی ہے تو یہ معاملہ بھی عمران خان کے خلاف بہت زیادہ پرابلم کریٹ کر سکتا ہے۔ پھر عمران خان صاحب چیف الیکشن کمشنر پر چیختے رہیں نہ چیختے رہیں، یہ والا معاملہ بہت سنگین ہے عمران خان کے لیے۔ تو ایک معاملہ یہ، اور دوسرا جو میں گزارش کر رہا تھا کہ جو اپنا آڈیو لیکس کے متعلق ایک عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مزید آڈیوز آ رہی ہیں، ادھر سے فواد چودھری صاحب نے ایک اور انکشاف کیا ہے۔ فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ جو آڈیوز ہیں وہ ان کا گھنٹے بھی بڑھتے جا رہے ہیں، پہلے 100 گھنٹے، جب پتہ نہیں کتنے 100 گھنٹے ہو گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جو آڈیوز ہیں اس میں ہمارے سیکیورٹی سربراہان نے وزیر اعظم ہاؤس میں جا کر جو گفتگو کی ہے، ہیکرز کے پاس وہ بھی ہے، اور حکومت ہیکرز سے آڈیو خریدنے کے لیے، یعنی جتنا بھی اسٹف ہے 8 GB کا، وہ خریدنے کے لیے ہیکرز کو پیسے آفر کر رہی ہے حکومت۔ ابھی سارے پتے کس طرح ممکن ہے، کوئی سورس ہو ان کے، لیکن شک کی گنجائش اپنی جگہ موجود ہے کہ یہ معاملہ انٹیلیجنس اداروں سے زیادہ عمران خان صاحب کے نیٹ ورک کا معاملہ ہے۔ عمران خان صاحب کا نیٹ ورک آئی ٹی کے معاملے میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہے۔ تو بہرحال آگے چل کر پتہ چلے گا، بس صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب گئے تھے GC یونیورسٹی میں تعلیم ہنر ساتھ ساتھ کے نام پر پروگرام کو خطاب کرنے، اور خطاب کیا زہر آلود نوجوانوں کے ذہنوں میں زہر انڈیلا عمران خان صاحب نے، جو پہلے دن سے 26 سال سے خان صاحب کرتے آ رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔